اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1797 ہے۔ متفقن حدیث مبارکہ ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے اور آپ نے ایک مقام پہ قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد اسلامی لشکر کے جو سربراہ تھے، آپ نے ان سے ملاقاتیں کی۔ اس کے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور آپ کے ساتھی بھی تھے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک شام میں اس علاقے کے اندر وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سب سے پہلے مہاجرین جو صحابہ تھے ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو مہاجرین صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جس کام سے آپ یہاں آئے ہیں تو مناسب ہمارا خیال یہی ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ کے نہ جائیں، اس کام کو تکمیل دیں، جس کام سے بھی آپ آئے ہیں، کیونکہ جس کام سے آئے تھے اس کا تذکرہ اس حدیث میں موجود نہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس علاقے میں چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور مناسب بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اس طرف لے کے نہ جائیں بلکہ چند اصحاب رسول کو ساتھ لے جائیں۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا، مہاجرین کا بھی ہو گیا، انصار سے بھی، تو سب نے یہی بات بیان فرمائی۔ تو ان کی بات سننے کے بعد فاروق اعظم نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے واپسی لوٹ جانا چاہیے۔ آپ نے اعلان کیا کہ میں کل یہاں سے واپسی چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے فاروق اعظم، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، آپ اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہو، دور جا رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ تو جب آپ نے مڑ کے دیکھا، کہنے والے کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات کوئی اور کہتا نا تو پھر میری رائے کچھ اور ہوتی۔ یہ جو بات تم سے کہہ رہے ہو نا، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر میرا موقف کچھ اور ہوتا، کچھ اور رائے ہوتی۔ ہو سکتا ہے اس بات پہ ان کو سزا دے دیتے یا کوئی سخت جملہ کہہ دیتے، لیکن چونکہ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں تھا تو آپ نے ان کا ادب کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ پھر آپ نے بہت ہی پیارے موقف کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ بھاگ نہیں رہے بلکہ جا رہے ہیں، کیونکہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جو عمل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر اشارتاً کہ دیکھو تمہارا ہر عمل جو ہے وہ تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی اونٹ ہو اور سبزہ ہو اس وادی میں اور ایک جگہ خشک بھی ہو جہاں سبزہ نہ ہو، اگر تم سبزے میں اونٹ چراؤ گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر تم خشکی کے علاقے میں جانوروں کو لے جاؤ گے چراؤ گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم کیا بات معلوم ہوئی کہ موت جو ہے ہر جگہ آ جانی ہے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری حدیث مبارکہ موجود ہے، جب تم تعاون کے بارے میں سنو تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اگر اس علاقے میں ہو تو وہاں سے آپ کو نکلنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو تعاون میں مر جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، درجہ شہادت اس کو ملتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس ڈر سے بھاگ رہے ہو کہ تعاون وبا پھیلی ہوئی ہے یہاں نہ جاؤں، یا اس
آئی ہوئی اس علاقے میں، وہاں نہیں جاؤں گا، اس ڈر سے کہ موت آ جائے گی، تو یا رکھ لو موت تو یہاں بھی آ جائے گی، موت تو یہاں بھی آ جائے گی، اس لیے کہ تم اگرچہ مضبوط کیلوں میں چھپ جاؤ، موت پھر بھی آ جانی ہے۔ اب اس کی مثال دوں آپ کو، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک حکایت کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو تھے نا وہ جو اسرائیل تھے موجود تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، آپ نے اس کو غور سے دیکھا، اس بندے کو جو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، غور سے دیکھا، وہ گھبرایا، کہنے لگا اسرائیل نے مجھے دیکھ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پیچھے بڑھ جائے اور میری روح قبض کر لے۔ تو وہ شخص آپ کے پاس دوسرے دن آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے ایسا کرے کہ کہیں ہندوستان کو لاہور لا کے بھیج دیں، ہوا کو حکم دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس کو کہیں اور لے گئی۔ جب دوسرے دن آپ کے دربار میں وہ آئے اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر دہشت پھیلا رہے ہو، خوف زدہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، بات دراصل یہ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے ہندوستان کے فلاں علاقے میں، اور وہ گھوم رہا ہے آپ کے دربار میں۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا یہ پہنچے گا کیسے، کہاں اتنا دور علاقہ، یہ اس کی تو وہاں روح اس کی وہاں قبض کرنی ہے، اس کی موت کا وقت تو وہاں متعین ہے، یہ آپ کے علاقے میں شہر میں گھوم رہا ہے، میں نے غور سے اسی دیکھ رہا ہوں، بندہ وہی ہے، کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی ہوا، تیرا دیکھنا ہوا، اس کا میرے پاس آنا ہوا، میرے بھیجنا ہوا، تو اس کی موت وہیں اسے لے گئی۔ تو حضرات محترم بتانے کی بات یہ ہے کہ موت تو ایک دن آئے جانی ہے، یہاں بھی آئے یا کہیں اور آ جائے، تو اس موت اس وبا سے ڈر کے نہیں بھاگو، بلکہ اللہ کی تقدیر پہ یقین رکھو اور ایمان بالخیر کی فکر کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے